اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن بے شک یہ قرآن یقص علی بنی اسرائیل بیان کرتا ہے یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں وہ قصے ہم فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں وَإِنَّهُ اور بے شک یہ قرآن جو ہے لہودن البتہ ہدایت ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بے شک تیرا پروردگار تیرا رب فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان بحکمہ اپنے حکم سے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اور وہ غالب ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پس آپ بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ پر. إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ بے شک آپ کھلے حق پر ہیں. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى تحقیق آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اور نہیں سنا سکتے آپ بہروں کو پکار. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ جب کہ وہ پشت پھیر کر جا رہے ہوں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ اور آپ نہیں راہ دکھلا سکتے اندھوں کو. عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے. ان تسمعوا آپ نہیں سنا سکتے الا من یؤمن بآیاتنا مگر اس کو جو یقین لاتا ہے ہماری آیتوں پر. جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے فہم مسلمون اس حال میں کہ وہ فرمانبرداری کرنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں. جو مسلمان اور مومن ہے آپ اسی کو ہماری آیات سنا سکتے ہیں کافروں کو نہیں سنا سکتے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اور جب واقعہ ہو جائے گی بات ان پر یعنی گویا کہ قیامت جب ان پر قائم ہو جائے گی قیامت کا قریب کا زمانہ ہوگا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ تو أَخْرَجْنَا لَهُمْ ہم نکالیں گے ان لوگوں کے لیے دابتن ایک ایسا جانور من الارض زمین سے تکلمہم کہ وہ ان سے کلام کرے گا باتیں کرے گا. ان الناس کانوا بآیاتنا بے شک لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ ہماری آیتوں پر لا یوقنون یقین نہیں رکھتے تھے. سورہ نمل جو کہ قرآن مجید کی 27ویں سورت ہے ان کی آیات نمبر 76 سے لے کر 82 تک یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں. آپ نے ان کا ترجمہ سنا. سب سے پہلے ربط آیات کہ ان آیتوں کا ربط کیا ہے گزشتہ آیات کے ساتھ گزشتہ رکوع کے ساتھ اور گزشتہ مضمون کے ساتھ ان کا تعلق اور ربط کیا ہے. گزشتہ آیات میں قیامت کا ذکر تھا اور جو منکرین معاد ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مر گیا اور ختم ہو گیا دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے دوبارہ کوئی سلسلہ نہیں ہے کسی قیامت میں قائم نہیں ہونا کوئی جنت جہنم نہیں ہے یعنی منکرین معاد جو ہیں ان کا بھی رد کیا گیا تھا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا جو علم محیط ہے جس علم نے ہر ذرے ذرے کو گھیر رکھا ہے اور اللہ کی قدرت تامہ جو ہے کہ جو اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے اس کا بھی ذکر پچھلی آیات میں گزرا.
اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تمام باتیں اس کے علم میں ہیں اور وہ مجرمین کو ضرور سزا دے گا، اور یہ بھی فرمایا کہ ارض و سما کی، زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے غائب نہیں ہے بلکہ اللہ کے علم میں محفوظ ہے۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت، قرآن کریم کی صداقت اور پیغمبر علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، کہ بے شک یہ قرآن کریم، یہ قرآن مجید جو ہے، یہ بنی اسرائیل کی بہت سی وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کی وہ برحق کتاب ہے جو وحی الہی کے ذریعے نازل ہوئی، اور یہ کتاب بنی اسرائیل کی طرف سے سابقہ کتب سماویہ میں جو کیے گئے تغیر اور تبدل ہیں، جو انہوں نے تحریف کتب کی ہیں، اپنی اپنی کتابوں میں اندر تحریفات کی ہیں، ان کو رد و بدل کر دیا ہے، ان میں تبدیلیاں کی ہیں، تو ان تغیر و تبدل کا یہ کتاب پردہ چاک کرتی ہے۔ ان لوگوں نے تورات اور دیگر جو صحیفے ہیں ان میں عقیدے اور عصمت انبیاء سے متعلق بہت سی غلط باتیں شامل کر دی تھیں۔ مثلا مثال کے طور پر تخلیق آدم کے متعلق یہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پچھتایا، نعوذ باللہ، یہ تو سخت کفریہ کلمہ ہے۔ تورات کے پہلے باب میں یہ بھی لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کو، زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر 7ویں دن اللہ نے آرام کیا، یعنی نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو بناتے بناتے تھک گیا تھا، علیاذ باللہ۔ تو ان سب چیزوں کو، یہ تورات اور زبور اور انجیل کی باتیں نہیں تھیں، حقیقت میں انہوں نے خود ان باتوں کو کتاب بنا کے اس میں شامل کر دیا۔ تو قرآن مجید نے اس مسئلے کو آ کر واضح طور پر بیان کر دیا کہ ہم نے ارض و سما اور ان کے درمیان چیزوں کو 6 دن کے وقفے میں پیدا کیا، اور آگے اللہ نے سورہ قاف کے اندر 38 نمبر آیت فرمایا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، مگر ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ گویا کہ اس میں یہودیوں کا رد ہو گیا کہ جو انہوں نے کہا کہ زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں دن اللہ تھک گئے تھے تو اس نے آرام کیا، تو گویا کہ یہ کفریہ جملہ انہوں نے اپنی کتابوں میں شامل کر دیا تھا۔ تھکاوٹ انسان کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے تو کوئی تھکاوٹ نہیں، تو اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو قرآن نے آ کے اس کا رد کیا، فرمایا وما مسنا باللغوب، کہ ہم نے 6 دن کے وقفے میں ارض و سما اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا، لیکن ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ اسی طرح مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت اور الوہیت کا جو عقیدہ ہے، یہ عیسائیوں نے خود گھڑ رکھا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور الہ بھی ہیں۔ تو ابنیت اور الوہیت یہ دونوں عقیدے، اور یہ شرکیہ عقیدے ہیں کہ اللہ کی اولاد بنانا، اللہ کا بیٹا کسی کو بنا دینا، پھر اللہ کی ذات کے ساتھ شریک بنا کے اسی کو اللہ کی طرح الہ ماننا۔ تو ابنیت اور الوہیت کا عقیدہ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کی تردید فرمائی۔ سورہ زخرف کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، اس میں آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتے ہیں ان هو الا عبد انعمنا علیہ، یعنی مسیح علیہ السلام تو ہمارے بندے تھے جن پر ہم نے انعامات کیے۔ کیا مطلب کہ وہ خود الہ نہیں تھے، خود عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بچپن میں اعلان کر دیا
سورہ مریم کی آیت نمبر 30 ہے، قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، تمہارا ابنیت اور الوہیت کا عقیدہ غلط ہے، میں الہ نہیں ہوں۔ اور آگے انہوں نے فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اس اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمانی ہے اور نبی بھی بنایا۔ غرض ہے کہ قرآن پاک بنی اسرائیل کی غلط باتوں کی واضح طور پر نشاندہی کرتا ہے، تو یہاں اللہ نے یہی فرمایا۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن مجید البتہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے ذریعے انسان کے عقیدے درست ہوتے ہیں، انسان کو احکامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں، اور انسان کے لیے ہر چیز میں رہنمائی جو ہے وہ قرآن مجید میں، اسی سے قرآن مجید سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر جب انسان اس ہدایت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، عقائد درست کر لیتا ہے، احکامات پر عمل کر لیتا ہے، اپنے ہر معاملے میں اللہ کے قرآن سے رہنمائی لیتا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں قرآن مجید کو فالو کرنا چاہیے، قرآن مجید کو سامنے رکھنا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے خود اپنی خواہشات سے نہیں کرنے چاہیے، اپنی خواہشات کو خدا نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا، الہ بنا لیا، جو جی میں آ وہی کرے گا، جو جی میں آئے گا وہ کرے گا، میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ کروں گا، میری مرضی، میرا جسم۔ تو یہ نہیں ہے میرے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہ لہدیٰ، اس قرآن کو اللہ نے ہدایت والا بنایا، ورحمۃ للمؤمنین، اور اگر واقعی کوئی ایمان والے ہیں تو ان کے لیے یہ رحمت ہی رحمت ہے کہ ان کے لیے زندگی کا ہر گوشہ قرآن متعین کرتا ہے۔ تو عقیدے کی بات قرآن کرتا ہے، احکامات قرآن دے رہا ہے، ہر چیز میں رہنمائی قرآن کر رہا ہے۔ بس انسان ایمان والا اس کو اپنے لیے رحمت بنائے اور اس کی ہدایت پر عمل پیرا ہو جائے۔ جب اس کی ہدایات پر عمل کرے گا تو اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح اس پر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جو یہ ساری ذلت ہے، یہ سب کی سب قرآن سے دوری کی۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ وہ مسلمان تھے، اسلام پر عمل کرنے والے تھے، تو اللہ نے ان کو معزز بنا دیا، عزتیں عطا فرمائی، اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تارک قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ نے یہاں یہ فرمایا کہ ایک تو قرآن مجید یہود و نصارہ اور ان کی جو آسمانی کتابیں ہیں، اس میں جو تحریف شدہ باتیں ہیں، رد و بدل ہے، اس کو واضح کرتا ہے، ان کے غلط عقائد کی تردید کرتا ہے اور غلط باتوں کی واضح طور پر نشاندہی کرتا ہے۔ دوسرا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ فرمایا کہ جن باتوں میں اختلاف اور جھگڑا کرتے ہیں بنی اسرائیل، ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اپنے حکم کے ساتھ ان باتوں کا، یعنی بنی اسرائیل کے متنازع امور میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے علمی فیصلہ تو انبیاء بھیج کر دیا اور قرآن نازل کر کے کر دیا اور حق و باطل کو واضح کر دیا، البتہ ان کے درمیان عملی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ علمی فیصلہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھیج کے کر دیا، انہوں نے آ کر ہمیں علم بتا دیا کہ بنی اسرائیل کیا کیا کرتے رہے ہیں، ان کی کیا کتابوں میں کیا کیا رد و بدل ہے، ان کی کیا کیا نافرمانیاں ہیں اور اپنے انبیاء کو تنگ کرنا، اور انہوں نے اپنے دین کے ساتھ کیا کیا۔
تو یہ علمی فیصلہ دنیا میں اللہ نے فرما دی. جتنے متنازع امور ہیں ان میں نبی کو بھیج کے اور قرآن کو بھیج کے. البتہ عملی فیصلہ یہ قیامت کے دن ہوگا. اسی کو اللہ یہاں فرمائے ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، کہ علمی طور پہ تو میں نے بتا دیا لیکن عملی طور پہ تیرا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. جب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق پورا پورا بدلہ دے گا تو فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور سب کچھ جانتا ہے. وہ کمال قدرت کا مالک ہے. کافروں کی ساری سازشیں اس اللہ کے علم میں، اہل کتاب کا تعصب اس اللہ کے علم میں، ان کا عناد اور بغض اس اللہ کے علم میں ہے. تو هو العزیز العلیم، اللہ ایک تو غالب بھی ہے، اللہ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، زبردست ذات ہے. دوسرا العلیم، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں. دوسری طرف اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ فتوکل علی اللہ، یا میرے محبوب آپ اللہ کی ذات پر توکل کریں، آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں. انک علی الحق المبین، بے شک آپ حق پر نہیں کھلے حق پر ہیں. انک علی الحق بھی قرآن کہہ دیتا، یہ بھی کافی تھا، لیکن حق کے ساتھ مبین لگایا، واضح اور کھلے کہ ایک بچہ بھی تھوڑا سا اس کو دیکھے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ حق باتیں ہیں. تو لہٰذا آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اپنا کام جاری رکھیں، آپ ان کو دعوت دیتے رہیں، اور ان نافرمانوں کی طرف سے، ان کافروں کی طرف سے دل برداشتہ نہ ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں قبول کرتے. کیونکہ آگے قرآن نے حقیقت بیان فرما دی. حقیقت یہ ہے کہ انک لا تسمع الموتى، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، نہ ہی آپ کسی بہرے کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں. کب؟ اذا ولوا مدبرین، جب کہ وہ پشت پھیر کر جا رہے ہیں. تو یاد رکھیں یہاں اس مقام پر کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور بہروں سے مراد بھی وہ کفار اور مشرکین ہیں جو حق بات کو سننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے. تو جس طرح مردے اور بہرے آدمی کو کوئی بات نہیں سنائی جا سکتی، اسی طرح ان کفار اور مشرکین پر بھی توحید اور ایمان کی بات اثر انداز نہیں ہوتی. ان مکذبین کے جھٹلانے والوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کو مردہ کہا، ان دل مردہ ہونے والوں کو میت کہا، اور ان کے دل کے کان بہرے ہیں. ظاہری کانوں سے سن رہے ہیں کہ پیچھے بھی قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا، 2 جگہ فرمایا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایک جگہ فہم لا یعقلون، کہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. حالانکہ گنگے بہرے اندھے نہیں تھے، وہ تو سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بصارت بھی دی تھی کہ وہ دیکھ رہے ہوتے تھے. لیکن کیا مراد کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، دل کے کان ان کے بہرے ہو چکے ہیں، لہذا ان پر کوئی نصیحت کی بات کارگر نہیں ہو سکتی، کوئی مفید نہیں ہو سکتی، ان کو کوئی نصیحت فائدہ نہیں دے سکتی. اگرچہ ان کے ظاہری کان موجود ہیں اور وہ آپ کی آواز سنتے بھی ہیں، مگر جو نصیحت آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ان پر کارگر نہیں ہوتی، فائدہ نہیں دیتی، گویا کہ وہ سنتے ہی نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے متعلق زیادہ فکر مند نہ ہوں. اب سماع موتا کا مسئلہ بھی سمجھ لیں، یعنی مردوں کا جو سننے کا مسئلہ ہے، یہ بھی بحث طلب مسئلہ ہے. اس کے 2 حصے ہیں.
ایک کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے، اور دوسرا عام اموات، عام فوت شدگان جو ہیں ان سے ہے۔ پہلا جو مسئلہ ہے اول ذکر مسئلہ، یعنی جس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے، یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ جبکہ دوسرا جو ہے ثانی الذکر کہ عام فوت شدگان کی سماعت، تو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اب ان پر تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا، اس کو سمجھ لیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر روزے پر جا کر، مدینہ منورہ میں روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر قریب سے صلاۃ و سلام پڑھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر سلام بھیجے، درود پڑھے، تو اسے آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ یہ پہلا مسئلہ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی میں ذکر ہے کہ جو آدمی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پر جا کر درود و سلام عرض کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ادخذ سنتے ہیں، اور اس مسئلہ میں حضرت فرماتے ہیں کسی کو اختلاف نہیں۔ اس بارے میں صحیح حدیث بھی موجود ہے مشکات شریف کی صفحہ 87 پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو شخص میری قبر کے قریب درود و سلام پڑھتا ہے، سمعتہ، میں اس کو بنفس نفیس سنتا ہوں، ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود پڑھے وہ مجھے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ اس روایت کے سارے راوی صحیح ہیں، اور اسے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے محدث بھی اس کو صحیح روایت تسلیم کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو غیر مقلدین ہیں اہل حدیث، ان میں سے بھی ان کے مولانا سید نذیر حسین دہلوی جو شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے مگر اہل حدیث مسلک اختیار کر لیا تھا، ان کے فتوے میں بھی اس حدیث سے اتفاق کیا گیا ہے۔ لہذا یہ مسئلہ اتفاقی ہے اور اس میں اختلاف ہے ہی نہیں، مگر افسوس کا مقام ہے کہ موجودہ زمانے کے بعض لوگوں نے اس مسئلے کو بھی اختلافی بنا لیا اور امت میں دو ٹکڑے کر دیے۔ ایک اجماعی اتفاقی مسئلہ چلا آ رہا تھا اور اس مسئلے کو بھی اختلافی بنا لیا۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھیں جو عام فوت شدگان ہیں۔ البتہ عام جو مردے ہیں، عام فوت شدگان ہیں، ان کے سما کا مسئلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے زمانے سے ہی اختلافی چلا آ رہا ہے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر ہیں، ان کے بقول کہ جن مسائل میں صحابہ کا اختلاف ہے آج ہم ان کو طے نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، لہذا محتاط راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔ اب اس مسئلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام سماع موتا کے قائل نہیں ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام وہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے دونوں باتیں منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ روایت بھی موجود ہے کہ جس کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے کہ ما من مسلم یمر بقبر اخیہ، یہ آخر تک یہ حدیث ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے بھی گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا تو وہ اس کو قبر میں بھی پہچانتا ہے۔
ایک بات. اور دوسری بات, جب آنے والا سلام کرتا ہے, دیکھیں سلام کرنے کا حکم حضور نے فرمایا, تو فرمایا کہ جب آنے والا سلام کرتا ہے تو قبر والا اس کو سنتا ہے. یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور اسی قسم کی روایت حدیث جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے. اچھا, ایک واقعہ پیش آیا جب غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر میں 70 کے قریب کافر جو تھے, جو سردار تھے ان میں بڑے بڑے بھی, تو وہ کافر مارے گئے. تو مقتولین جو تھے, جو قتل ہو گئے, ان کفار کی لاشیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کنویں میں ڈلوا دی, کلیب بدر جس کو کہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اس کنویں پر کھڑے ہو کر ان جہنم واصلوں کو خطاب کیا, ان مقتولوں کو خطاب کیا کہ اے فلاں, اے ابو جہل, اے فلاں اور فلاں, اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو برحق پایا. یعنی اللہ نے ہمیں فتح کا کہا تھا, ایمان والوں کو کامیاب کرنے کا کہا تھا, تو ہم نے تو دیکھ لیا. تم بتلاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو تم نے بھی برحق پایا کہ نہیں پایا. اب حضور نے اس کنویں پر کھڑے ہو کے ان کو خطاب کیا. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور آپ ان مردوں سے کلام کرتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب جملہ فرمایا ما انتم باسمع منہم ولکنہم لا یجیبون. یعنی یہ مردے تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ ان کا انکار سماع ہوتا ہے, اس سے متعلق حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا موقف اس معاملے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقتولین بدر کو معجزے کے طور پر زندہ کیا تھا. وہ اس کو معجزہ کہتی ہیں تاکہ وہ حضور علیہ السلام کی بات کو سن سکیں اور انہیں مزید حسرت ہو, افسوس ہو. تو تاہم ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ عام مردے سنتے نہیں. بہرحال مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں مردوں کو اپنی بات سنا سکتا ہوں تو یہ تو نص قرآنی کے خلاف ہے کہ قرآن تو کہتا ہے انک لا تسمع الموتى, آپ ان کو سنا نہیں سکتے. یہ نہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں, آپ ان کو سنا نہیں سکتے. یہاں کوئی بھی یہ بندہ ترجمہ نہیں کر سکتا کہ انک لا تسمع الموتى, بے شک مردے سنتے نہیں ہیں, بلکہ انکا بے شک آپ لا تسمع الموتى, آپ سنا نہیں سکتے ان کو. تو اگر کوئی کہتا ہے میں سنا سکتا ہوں, یہ تو بالکل قرآن کے خلاف ہے, نص قرآنی کے خلاف. لیکن جہاں تک مولانا قاسم نانوتوی فرما رہے ہیں, میں نہیں فرما رہا, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جہاں تک مردوں میں بنفس ہی سننے کی طاقت کا تعلق ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ہی یہ باندھا ہے. آپ دیکھیں بخاری شریف کتنی بڑی کتاب ہے, صحیح کتاب ہے, کہ باب باندھا ہے کہ المیت یسمع قرعن عالن, یعنی جب مردے کو دفن کر کے لوگ واپس لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. تو مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلیل بھی پیش کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان میں جا کر جو دعائیں پڑھنے کی تعلیم دی ہے اس میں مردوں سے خطاب بھی پایا جاتا ہے. جیسے دیکھیں یہ دعا بھی موجود ہے کہ مسلم شریف جلد 1 صفحہ 313 میں یہ حدیث موجود ہے کہ السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ. اے مسلمانوں کی قوم تم پر سلامتی ہو, یعنی یہ خطاب ہے, اے مسلمانوں کی قوم تم پر سلامتی ہو اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں. یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں معاف فرمائے. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مردے اس دعا کو سنتے نہیں تو پھر ان کو خطاب کر کے سلام کہنے کا کیا فائدہ ہے. ان کے لیے خالی دعائی کافی تھی, حضور دعائی کا حکم دے دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کرنے کا حکم کیوں دیا؟
اس سے معلوم ہوا کہ مردے بنفس نفیس سلام کو سنتے ہیں تو سلام کا حکم دیا۔ تو اسی طرح مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سی صحیح احادیث سے سماع موتا کا ذکر ملتا ہے، صحیح احادیث جن سے انکار کرنا یہ بالکل نا انصافی ہوگی۔ البتہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن یہ فرماتے ہیں کہ عدم سماع سے مراد سماع نافع ہے، کہ مردے سنتے تو ہیں مگر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب وہ آپ کی بات کو سنیں گے، اب ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ حضرات فرماتے ہیں تینوں بڑے اکابر قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مولانا اشرف علی تھانوی، امام بیضاوی رحمۃ اللہ رحمہم اللہ، یہ فرماتے ہیں یہاں مطلق سماع مراد نہیں ہے کہ بالکل وہ سنتے ہی نہیں ہے، بلکہ سماع نافع مراد ہے کہ سنتے تو ہیں لیکن اب نفع والا سننا نہیں ہے، کیونکہ بہت سی صحیح احادیث کا پھر انکار لازم آئے گا جو نا انصافی کی بات ہوگی۔ اسی طرح اشاعت التوحید و سنہ کے بڑے بزرگوں میں سے مولانا حسین علی صاحب بچھنا والے جو ہیں، جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے علم حدیث کے شاگرد ہیں، اور موسیٰ زئی والے جو خواجہ عثمان رحمہ اللہ ہیں، ان کے مرید تھے وہ، تو آپ اولیاء اللہ میں سے تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے۔ آپ نے ایک کتاب لکھی تحریرات حدیث، تو تحریرات حدیث کے نام سے علم حدیث کی شرح میں کتاب لکھی ہے، جس میں خود تحریر کیا ہے انہوں نے کہ جو لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، مردے ان کے سلام کو بھی سنتے ہیں اور ان کی دعا کو بھی سنتے ہیں، بلکہ حضرت نے اس مقصد کے لیے جمعے کا دن اور طلوع آفتاب سے قبل کا جو وقت ہوتا ہے اس کو زیادہ موضوع بھی بتایا ہے، یعنی خود یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے لیے موضوع وقت کون سا ہے کہ آپ جا کر ان کو سلام کریں اور قبرستان میں جا کر پھر ان کے لیے دعا کریں، تو فرمایا کہ جمعے کا دن جائیں اور طلوع آفتاب سے پہلے جائیں، یہ موضوع وقت ہے۔ آپ دیکھیں تو مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ جو ہے، جو مفسر قرآن تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور خواجہ عثمان رحمہ اللہ موسیٰ زئی والے ان کے یہ مرید تھے، انہوں نے بھی یہ بات صاف طور پہ لکھی۔ اور اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم، یہ کتاب ہے ان کی، اس میں لکھا ہے کہ قرآن اور سلام کا سننا مردوں کے حق میں برحق ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں سنتے ہیں۔ تو غرض کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ مردے سنتے ہیں، البتہ احناف میں بھی بعض لوگ عدم سماع کے قائل ہیں، تو اس لیے جمہور کے مسلک کو بھی اختیار کیا جائے، لیکن اس اختلاف میں جس طرح مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عہد صحابہ سے مختلف فی ہے، تو اس لیے اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو باقی اگلی بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، جو اصل مسئلہ ہے شرک والا، کہ شرک کہاں سے، کہ سماع موتا کو تسلیم کرنے والا آدمی کافر یا مشرک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں یہاں بعض لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں اور تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس قسم کا فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ جی مردے سنتے ہیں تو وہ آدمی کافر ہے اور مشرک ہے۔ اور میں نے کتنے بڑے بڑے نام لیے، امام ابن تیمیہ کا نام لیا، مولانا حسین علی صاحب بچھنا والوں کا نام لیا، اور اسی طرح جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، امام بیضاوی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا ہے، مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کا نام لیا ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا نام لیا ہے۔ ان سب حضرات نے سماع موتا کا ذکر کیا ہے کہ مردے سنتے ہیں اپنے اپنے انداز میں۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ سماع موتا کو تسلیم کرنے والا آدمی کافر یا مشرک نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی شخص سماع کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھے کہ مردے سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ حاجت روائی اور مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، ہماری بات سن کے ہماری حاجتیں بھی پوری کرتے ہیں، جیسے کہ بعض بدعتی لوگ کہتے ہیں، اور وہ مشکل کشا بھی ہیں،
تو یقیناً ایسا شخص مشرک ہوگا جو غیر اللہ سے استعانت کا قائل ہے، یعنی اللہ کے غیر سے مدد مانگنے کا قائل ہے۔ سورہ فاطر میں موجود ہے، آیت نمبر 14 آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ سنتے نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ وہ قریب سے سنتے ہیں، ان کے بارے میں بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد آپ سے بھی صرف شفاعت کی درخواست کرنی چاہیے۔ یہ جو استشفاء کا مسئلہ ہے یہ بھی کوئی واجب فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ تو آپ سے حضور سے، وہ بھی حضور سے مانگنا نہیں ہے، مانگنا اللہ سے ہے، لیکن سفارش جو ہے نا درخواست کرنی چاہیے شفاعت کی کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ تو حضور سے فرمائے کہ حضور آپ اللہ کے سامنے میری شفاعت فرمائیں۔ تو مراد تو آپ علیہ السلام سے بھی مانگنا جائز نہیں کہ حضور آپ ہماری حاجتیں پوری فرمائیں۔ جب حضور سے مانگنا جائز نہیں ہے تو اولیاء اللہ سے مانگنا یا دوسرے لوگوں سے مانگنا یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہاں یہ جو چیز ہے اس کو تفصیلاً بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔